یہ ہے حرم مطہر سید محمد بن علی نقی شیعوں کے 10ویں امام علی نقی کے سب سے بڑے فرزند ہیں، جو سید محمد اور اہل قریہ کے اصطلاح میں سبع الدجیل یعنی مرد شجاع کے نام سے معروف ہیں۔ سید محمد کے اخلاق اور ادب نے ان کو دوسروں سے ممتاز بنایا تھا۔ اسی روحانی اور اخلاقی عظمت اور منزلت کی وجہ سے شیعہ اور غیر شیعہ سب یہ گمان کرتے تھے کہ امام علی نقی کے بعد منصب امامت ان کو ملے گا، لیکن امام علی نقی کی زندگی میں ہی ان کی وفات نے اس گمان کو ختم کر دیا، اور یہ واضح ہو گیا کہ امام علی نقی کے بعد امامت امام حسن العسکری کو ہی ملے گا۔ سید محمد کی ولادت مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے بابا امام علی نقی کو عباسی خلیفہ نے سامرہ جانے کے لیے بہت مجبور کر دیا۔ سید محمد ابھی بہت چھوٹے تھے کہ انہیں امام مدینہ میں ہی چھوڑ گئے۔ جیسے سفر کے قابل ہوئے تو اپنے بابا سے جا ملے۔ جب وہاں کے حالات دیکھے تو ارادہ کیا کہ مدینہ واپس چلے جائیں۔ جب مدینہ کا سفر شروع کیا تو راستے میں ہی شدید مریض ہو گئے اور وہیں پر ہی انتقال کر گئے۔ سید محمد کا روضہ عراق کے بلخ نامی شہر میں واقع ہے، جو سامرہ کے جنوب میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کا روضہ تمام شیعوں، خاص طور پر عراق کے شیعوں میں بے حد مقبول زیارت گاہ ہے۔ اس کی بہت سی کرامات نقل ہوئی ہیں۔ سید محمد ہمیشہ اپنے بھائی امام حسن العسکری کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ امام حسن العسکری نے سید محمد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اپنے ذمے لیے تھے۔ امام حسن العسکری نے سید محمد کی موت پر اپنے گریبان چاک کیے۔ اس کام پر آپ پر اعتراض کرنے والوں کے جواب میں حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی ہارون کی موت پر گریبان چاک کرنے کے ساتھ استناد کرتے تھے۔ شیعوں کے ایک جماعت نے امام ہادی کی شہادت کے بعد سید محمد کی وفات سے انکار کرتے ہوئے ان کی امامت کے قائل ہو گئے اور سید محمد کو اپنے والد گرامی کی جانشین اور مہدی موعود قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کے بقول امام ہادی نے امامت کے لیے ان کی معرفی کی تھی، اور چونکہ امام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا جائز نہیں ہے اور بدا حاصل نہیں ہوا ہے، پس حقیقت میں ان کی موت نہیں ہوئی ہے اور ان کے والد امام ہادی نے ان کو لوگوں کے غضن سے محفوظ کرنے کے لیے ان کو چھپایا ہے۔ یہ لوگ مذکورہ تمام باتوں پر عقیدہ رکھتے تھے، حالانکہ سید محمد امام ہادی کی زندگی میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور امام ہادی نے سید محمد کے وفات کے دن آپ کی خدمت میں تسلیت کے لیے آنے والے لوگوں کے سامنے امام حسن العسکری کی امامت کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ سید محمد کے کرامات متواتر طور پر اور اہل سنت کے یہاں بھی مشہور ہیں۔ اس بنا پر عراق کے لوگ ان کے نام کی قسم کھانے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ ان کی کرامات میں سے ایک یہ ہے: علامہ سید مرزا ہادی خراسانی سید حسن آل خوجہ سے
جو امامین عسکرین کے روزہ کے خادم تھے، نقل کرتے ہیں ایک روز سید محمد کے روزہ مبارک کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ ایک عرب شخص جس نے اپنا ایک ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے کی طرف کیا ہوا تھا، روزہ میں داخل ہوا تو میں ان کے نزدیک گیا اور اسے اس کی بیماری کی علت کے بارے میں دریافت کی۔ اس نے کہا کہ میں گزشتہ سال ایک روز اپنی بہن کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک گوسفند بندھا ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے ذبح کر کے کھایا جائے۔ میری بہن نے منع کی اور کہا کہ یہ گوسفند سید محمد کی نذر ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور اسے ذبح کر ڈالا۔ 3 دن کے بعد سے میرے ہاتھ میں لقوے کے آثار نمایاں ہونے لگے اور دن بدن بڑھنے لگا۔ میں اس کی علت کی طرف متوجہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ادھر میں اسی کی طرف متوجہ ہوا اور میں پشیمان ہوں اور شفا کے لیے سید محمد کے روزہ پر آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روزہ میں داخل ہوا اور گریہ وزاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کی اور اس کے نذر مانی کہ ہر سال ایک گوسفند لا کر سید محمد کی طرف سے اسے ذبح کر دے گا۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔